اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم علیہ توکلت و الیہ انیب ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو بارگاہ عزتی میں ملتمس ہوں مالک ہم سب کو اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق مزید عطا فرمائے۔ معصوم فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ انسان جسے یہ ماہ مبارک نصیب ہوا اور اس نے اس مہینہ کی عزت اور حرمت کا خیال رکھا۔ بدبخت اور بد نصیب ہے وہ انسان جس نے اس مہینہ کی عزت اور حرمت کو ضائع کر دیا۔ اللہ کا مہمان مہینہ چند دنوں کا مہمان ہے، بڑی تیزی سے اس کے دن ایام گزر رہے ہیں۔ ان کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، اس کی ایک ایک ساتھ ایک ایک دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کے گزارو۔ اللہ جانے پھر ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب ہو یا نہ ہو۔ شہر المغفرہ ہے، شہر التوبہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ مہینہ جب ختم ہو تو تم اس طرح ہو کہ جس طرح تم شکم مادر سے آ جائے ہو، تمہارے ذمے کوئی گناہ صغیرہ نہ رہ جائے۔ اس مہینہ میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، چونکہ اس مہینہ میں قرآن کی ایک آیت آپ کو پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب دیتی ہے۔ تو کم از کم علی کے ماننے والوں کو ایک قرآن تو ختم کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک قرآن ختم کریں گے تو گویا اسی طرح ہے جس طرح آپ نے 6666 قرآن ختم کیے۔ اور کسی کو ہو نہ ہو، علی کے ماننے والوں کو قرآن سے زیادہ پیار ہونا چاہیے، قرآن سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت سے زیادہ پیار ہونا چاہیے، چونکہ یہ دو ہم پلہ چیزیں ہیں جو نبی چھوڑ کے گئے ہیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ تو جس طرح ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کے لیے بہترین مہینہ یہ رمضان المبارک ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم نے حدیث فرمائی ہے کہ قرآن کسی غیر کے حوالے کر کے نہیں گئے، بلکہ کہا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو ساری دنیا کو ہم نے دشمن بنایا ہے ایک علی کی خاطر، تو پھر ہم اس قرآن کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو علی کے ساتھ ہو؟ تو گویا دست بستہ میری گزارش ہے کہ اس ماہ میں اس کلام کی ضرور تلاوت کریں، کیوں قیامت کے دن 3 چیزیں اللہ کے دربار میں گواہی دیں گی، جس میں ایک قرآن بھی ہے کہ جو آپ کے گھر موجود تھا اور آپ نے کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ اسے کھول کے اس کی تلاوت کریں۔ وہ مسجد گواہی دے گی جو آپ کے پاس تھی لیکن آپ اس میں نماز پڑھنے نہیں گئے۔ وہ عالم دین گواہی دے گا جو آپ کے پاس موجود تھا لیکن آپ نے اس سے کوئی شرعی مسئلہ نہیں پوچھا۔ تو گویا اس مہینہ میں کوشش کریں آپ ان چیزوں سے مستفید ہوں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اسی لیے ہی کریں کہ قرآن یہ وہ کلام ہے جو علی کے ساتھ ہے اور علی اس قرآن کے ساتھ ہے۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد علی نے سورۃ الحمد کی تفسیر کرنا شروع کی کہ سامنے شاگرد رشید عبداللہ ابن عباس تشریف فرما تھے۔ ادھر زبان کے دہانے سے الحمد کی تفسیر تیزی سے بہہ رہی تھی کہ عبداللہ ابن عباس جیسا شاگرد رشید ہمتن گوش تھا، نہ بیان کرنے والی زبان تھکی، نہ سننے والے کان تھکے، تھک گئی تو رات،
ادھر جب سپیدہ سحر طلوع ہوا، ابن عباس نے ایک سرد آہ لی کہ کاش آج یہ رات ختم نہ ہوتی، یہ علمی صحبت اسی طرح جاری رہتی۔ تو مولا مسکرا کے فرماتے، ابن عباس تم نے کیا کہا؟ یہ ایک رات؟ اگر میں علی سورۃ الحمد کی تفسیر کرنے لگوں تو اتنی کتابیں لکھی جائیں کہ جس کا وزن 70 اونٹ اٹھا سکے۔ اس ایک سورۃ الحمد کی تفسیر بتا رہے ہیں مولا۔ کہا ابن عباس تو نہیں جانتا، جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ ہے سورۃ الحمد میں، اور جو کچھ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے۔ تو ابن عباس میری طرف دیکھ، آنا نقطہ تو تحت الباء، اس بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ تو گویا علی عالم قرآن ہے۔ سارے قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ لوگ دنیا میں آ کے قرآن پڑھ کے قرآن کے عالم بنتے ہیں، علی قرآن نازل ہونے سے پہلے درس توحید سے قرآن کا عالم بن کے آیا ہے۔ تو جن کا امام درسگاہ خداوندی سے قرآن کا عالم بن کے آیا ہو، اس علی کے ماننے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قرآن کی تلاوت سے دور رہیں، اس پاک کلام کی تلاوت سے دور رہیں۔ تو اس ماہ میں کوشش کریں اس قرآن، تاکہ یہ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے کہ اس ماہ مبارک میں اس مومن نے مجھے پڑھا تھا، یہ نہ ہو یہ کہ آپ کے خلاف گواہی دے۔ تو آپ کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ اس ماہ مبارک میں جہاں پہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس قرآن کی تلاوت ضرور کریں، چونکہ اتنا ثواب آپ کو کسی مہینہ میں نہیں ملے گا جتنا ثواب اس مہینے میں ملے گا۔ شاید یہ آپ کی زندگی کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ثواب ہو جائے کہ ایک آیت پورے قرآن کا ثواب دے رہی ہے۔ تو ایک قرآن تو ختم کریں تاکہ 6666 قرآن آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جا سکیں۔ تو میں بارگاہ خداوندی میں یہ ملتمس ہوں کہ مالک ہم سب کو اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح ہماری تربیت ہو جائے۔ اور یہ مہینہ آتا بھی اسی لیے ہے، یہ مہینہ ہمارے کردار کی تربیت کے لیے آتا ہے کہ ایک مہینہ یہ ہماری رحصل ہے کہ ہم اس طرح اس مہینے کو گزارے، اللہ کی عبادت میں، نوافل میں، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، کہ ہمیں وہ عادت پڑ جائے، اور جب وہ عادت بن جائے گی تو وہ عادت ہمیں 11 مہینے پھر قائم رکھنی چاہیے۔ اور اسی لیے پھر خدا کہتا ہے لعلکم تتقون، جب وہ عادت تم قائم رکھ لو گے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور جب تم پھر متقی بن جاؤ گے تو پھر تمہیں حق ہے کہ بآواز بلند کہہ سکو کہ علی ہمارا امام ہے، چونکہ علی متقیوں کا امام ہے۔ گویا پہلے اپنے آپ کو اس منزل پہ لاؤ، اس منزل پہ کھڑا کرو، تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم علی کے ماننے والے ہو، تم علی کے مقتدی ہو، علی تمہارا امام ہے، بلکہ دنیا تمہیں دیکھتی جائے اور مذہب حق کا کو قبول کرتی جائے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو دنیا کہے علی کے ماننے والا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہو تو کہے حسن کا ماننے والا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہو تو کہے سجاد کا ماننے والا ہے۔ ہمیں اپنے کردار سے دنیا کو منوانا ہے کہ ہم محمد والے محمد کے ماننے والے ہیں۔ خدا ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اس مہینہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق مزید عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔